ما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك مما عندك واغفر علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك یا الہ العالمین تو ہماری مدد فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکتاً عبارت پڑھ لیں ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام بشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الأسقلاني الشهير بابن حجر الشافعي فسمح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ حافظ ابن حجر احمد ابن علی اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا پورا نام آ گیا. ان کی پیدائش ہے 773 میں اور ان کی وفات ہے 852 میں. 773 پیدائش اور 852 ان کی وفات ہے. یہ ان کی بے نظیر تالیف ہے شرح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر. اس کو ہم طلبہ نخبۃ الفکر کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت پسند لوگ جانتے ہیں کہ یہ شرح نخبۃ الفکر ہے. نخبہ نون خوابہ انتخاب سے ہیں، منتخب چیدہ چیزیں، پسندیدہ چیزیں، اور فکر جو ہے وہ فکرتن کی جمع ہے. لہذا ہم اس کو کہیں گے نخبۃ الفکر، نہ کہ نخبۃ الفکر، یعنی کاف کے فتحے کے ساتھ کہیں گے. تو اب نام یوں ہو جائے گا کہ نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر. نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر مطلب محدثین کی اصطلاحات کے سلسلے میں چنیدہ افکار اور نظریات. یہ ترجمہ ہوگا نام کا. اہل الاثر کا مطلب محدثین، مصطلح کا مطلب اصطلاحات. نخبۃ الفکری فی مصطلح اہل الاثری پیچھے سے ترجمہ کریں گے محدثین کی اصطلاحات کے سلسلے میں. یہ ترجمہ ہوا فی مصطلح اہل الاثر کا، محدثین کی اصطلاحات کے سلسلے میں. اب نخبۃ الفکر کا ترجمہ چنیدہ افکار اور نظریات، یعنی منتخب افکار اور نظریات. اصل میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں صفحات میں پھیلے ہوئے مضامین کو دریا بکوزہ کر دیا ہے. تو گویا کہ یہ متن اگر ہم زبانی یاد کر لیں تو بہت مختصر ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. تو یہ ان کی بے نظیر تالیف ہے نخبۃ الفکر کی شرح. یہ اصول حدیث میں ہے. ہم کسی بھی فن کو شروع کرتے ہیں تو اس فن کو جاننا چاہیے کہ وہ فن کس میں ہے. اصول حدیث میں ہے. کسی بھی کتاب کو شروع کریں تو اس کا فن جاننا چاہیے. تو ہم اس کے کہیں گے اصول حدیث کے فن میں ہے یہ کتاب. اصول حدیث کی تعریف بھی جاننی چاہیے، اصول حدیث کی غایت بھی جاننی چاہیے، اصول حدیث کا موضوع بھی جاننا چاہیے اور حدیث کی تعریف جاننی چاہیے. یہ اس کے متعلقات میں سے ہیں، اس کے لوازمات میں سے ہیں. تو اصول حدیث کی پہلے تعریف سمجھ لیں. علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کیے جائیں. یہ اصول حدیث کی تعریف ہو گئی.
اصول حدیث وہ علم ہے، علم یعرف به احوال الاحادیث، علم یعرف به احوال الاحادیث۔ نمبر 2، اصول حدیث کی غایت۔ اصول حدیث کی غایت یہ ہے کہ حدیث کے احوال معلوم کر کے مقبول پر عمل کیا جائے اور غیر مقبول سے بچا جائے، یہ اس کی غایت ہے، یہ گول ہے، یہ ہدف ہوتا ہے کہ بھئی علم اصول حدیث ہم کیوں سیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا، اس کا آؤٹ کم کیا؟ تو کہا کہ اس کا نتیجہ اور اس کا آؤٹ کم یہ ہوگا کہ حدیث کے احوال معلوم ہوں گے تو جو مقبول حدیث ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا اور جو مردود ہوگی ان سے بچا جائے گا۔ یہ اصول حدیث کی غایت ہے۔ اصول حدیث کا موضوع، علم اصول حدیث کا موضوع حدیث ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، یہی اصول حدیث کا موضوع ہے۔ تو پہلی بات ہو گئی اصول حدیث کی تعریف، علم یعرف به احوال الاحادیث۔ دوسری بات ہو گئی اصول حدیث کی غایت، یعنی ایسا علم اصول حدیث کی غایت یہ ہے کہ حدیث کے احوال معلوم کر کے مقبول پر عمل کیا جائے اور غیر مقبول سے بچا جائے۔ اور نمبر 3، اصول حدیث کا موضوع، موضوع کیا ہے؟ حدیث۔ حدیث کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کے قول، فعل، تقریر، یہ سب پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، اور کبھی اس کو خبر اور اثر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں بنیادی طور پر مختصراً جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا، تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جو ہمیشہ جاننے والے اور قدرت والے ہیں، لم یزل یعنی ہمیشہ سے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی بے پایہ رحمت ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ رحمت نازل فرماوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو تمام لوگوں کی طرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد جی پڑھیے ڈاکٹر صاحب۔ أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي رحمه الله تعالى في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب ثم جاء للمتعقب ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه۔ جی اما بعد یعنی حمد و صلات کے بعد، فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث، تصانیف اہل حدیث کی اصطلاح میں
محدثین کی اصطلاح میں، اصول حدیث میں تصنیفات بہت ہو چکی، عہد قدیم میں بھی اور عہد جدید میں بھی۔ فمن اول من صنف فی ذالک، سب سے پہلے جنہوں نے اس میں تصنیف کیا وہ قاضی ابو محمد الرام ہرمزی ہے، اپنی کتاب میں المحدث الفاصل، اس کتاب میں بیان کیا ہے اصطلاحات محدثین کو۔ لیکنہ آگے، لیکنہ لو لم یستوعب، لیکن انہوں نے استیعاب نہیں کیا، مطلب پورا گھیرا نہیں، پورا جمع نہیں کیا۔ اس کے بعد آئے الحاکم ابو عبداللہ النیسابوری، حاکم ابو عبداللہ نیسابوری نے اصطلاحات لکھی۔ لیکنہ لم یہذب ولم یرتب، لیکن انہوں نے تہذیب نہیں کی، کاٹ چھانٹ نہیں کی اور ترتیب نہیں دی، غیر مرتب اور غیر مہذب بیان کیا۔ وتلاہ ابو نعیم الاصفہانی، اور ان کے پیچھے آئے، تلا یتلو پیچھے آنا، ان کے بعد آئے ابو نعیم الاصفہانی، فعمل علی کتابہ مستخرجا، پس انہوں نے ان کی کتاب پر کام کیا استخراج کیے ہوئے ہونے کی حالت میں، یعنی اسی سے استخراج کیا۔ وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ، اور چیزوں کو باقی رکھا، چھوڑ دیا پیچھے آنے والے کے لیے، یعنی وہ کام بھی پورا نہیں ہوا۔ ثم جاء بعدهم الخطیب ابو بکر البغدادی، ان کے بعد خطیب ابو بکر بغدادی آئے، فصنف فی قوانین الروایتی، انہوں نے روایت کے قوانین اور قواعد کے بارے میں تصنیف کی کتاب جس کا نام رکھا کفایہ، وفی آدابہا کتاباً، اور اس کے آداب میں ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام رکھا الجامع لآداب الشیخ والسامع، وقل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ کتابا مفردا، اور حدیث کے فنون میں سے کوئی فن کم ہوگا مگر تصنیف کی ہے اس میں ایک الگ کتاب، مطلب خطیب بغدادی نے حدیث کے فنون میں سے ہر فن پر کوئی نہ کوئی کتاب ضرور لکھی ہے۔ فکان کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطہ، بس یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ حافظ ابو بکر ابن نقطہ نے فرمایا، کل من انصف، ہر وہ شخص جو انصاف کی نظر سے دیکھے گا، انصاف کرے گا، علم، وہ جان لے گا، یہ جواب ہے، ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ، کہ محدثین خطیب کے بعد محتاج ہیں خطیب کی کتابوں کے، یعنی تمام محدثین خطیب کی کتاب کے محتاج ہیں۔ ثم جاء بعد من تأخر عن الخطیب، پھر آئے بعض وہ جو خطیب سے متاخر ہیں، پیچھے ہیں، فأخذ من هذا العلم بنصیب، انہوں نے لیا اس علم سے اپنا حصہ، فجمع القاضی ایاز کتابا، قاضی ایاز نے ایک کتاب جمع کی، لطیفاً، لطیف کتاب جمع کی، سماہ العلماء، جس کا نام رکھا علماء، وابو خبد المیانجی جزءا سماہ ما لا یسع المحدث جہلہ، اور ابو حفص میانجی آئے اور انہوں نے ایک جزو لکھا جس کا نام رکھا ما لا یسع المحدث جہلہ، یعنی وہ چیز کہ محدث کو جس کی جہالت کی گنجائش نہیں، جس سے جاہل رہنے کی گنجائش نہیں، یعنی محدث کو must be know this thing۔ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ التَّصَانِيفِ الَّتِي اشْتَهَرَتْ، اور اس کے معنی بہت سی تصنیفات جو مشہور ہوئی، وَبُسِطَتْ، اور تفصیل سے لکھی گئی، لِيَتَوَفَّرَ عِلْمُهَا، تاکہ اس کا علم وافر ہو، واختصرت، اور مختصر بھی رہی۔ یہ جو ریڈ کلر میں جو ہے نا وہ متن ہے، اور بیچ میں جو ہے نا وہ شرح ہے۔ لیتیسر فہمها، مطلب یہ کہ شرح نخبۃ الفکر کی شرح، سمجھے؟ یہ متن تو ہے ہی نخبۃ الفکر کی شرح، لیکن پھر
شرح نخبۃ الفکر کی شرح جو بلو میں دیا ہے نا وہ سب ہے، اور جو ریڈ میں ہے وہ اصل شرح نخبۃ الفکر ہے. لیہ تیسر فہمہا، اور مختصر بھی لکھی گئی تاکہ اس کا فہم آسان ہو. الی ان جاء الحافظ الفقیہ تقی الدین ابو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشہرزوری نزیل دمشق فجمع لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسة الاشرفیہ کتابہ المشہور فہذب فنونہ واملاہ شیئا بعد شیء. یہاں تک کہ حافظ فقیہ تقی الدین ابو عمرو عثمان ابن صلاح عبد الرحمن شہرزوری تشریف لائے جو دمشق میں نزیل تھے، یعنی دمشق میں وہ مقیم تھے. فجمع کتابہ المشہور، درمیان میں جملہ معترضہ ہے، انہوں نے جمع کیا اپنی مشہور کتاب کو. تدریب الراوی میرے خیال سے اس کتاب کا نام ہے. لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسۃ الاشرفیہ، جبکہ وہ والی بنے، یعنی کب جمع کیا وہ درمیان میں جملہ معترضہ لگا دیا ہے بریکٹ کے درمیان، جبکہ وہ حدیث کی تدریس کے والی بنے، یعنی حدیث کی تدریس کرنے لگے مدرسہ اشرفیہ میں، تو اس کے فنون کی تہذیب کی. وَأَمْلَاهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، اور اس کو لکھایا یکے بعد دیگرے. فَلِهَذَا لَمْ يَحْصُلْ تَرْتِيبُهُ عَلَى الْوَضْعِ الْمُنَاسِبِ، سو اس کی ترتیب مناسب وضع پر حاصل نہیں ہوئی. وَاعْتَنَى بِتَصَانِيفِ الْخَطِيبِ الْمُفَرَّقَةِ فَجَمَعَ شَتَّاتَ مَقَاصِدِهَا، اور انہوں نے توجہ کی خطیب کی مختلف یا مفرق تصنیفات کے ذریعہ، مطلب اس کے ذریعہ انہوں نے مدد لی ہے، مطلب اس کی طرف انہوں نے توجہ کی ہے. فجمع شتات مقاصدها، تو اس کے مختلف مقاصد کو انہوں نے جمع کر دیا. وضم الیہا من غیرها نخب فوائدها، اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ اس کے فوائد کے جو منتخب فوائد تھے وہ شامل کر دیے، ملا دیے. فاجتمع فی کتابہ ما تفرق فی غیرہ، تو ان کی کتاب میں جمع ہو گیا وہ جو ان کے علاوہ کی کتاب کے اندر متفرق تھا. فلہذا عکف الناس علیہ، تو لوگ اس پر ٹھہر گئے. وساروا بسیرہ، اور ان کی چال چلنے لگے، یعنی انہی کی طریق پر چلا. فلا یحصى کم ناظم لہ ومختصر ومستدرک علیہ ومقتصر ومعارض لہ ومنتصر، پس نہیں شمار کیا جا سکتا کہ کتنے اس کے نظم کرنے والے اور اختصار کرنے والے، اور کتنے اس پر استدراک کرنے والے یا اسی پر اکتفا کرنے والے، اور کتنے اس کے معارض اور کتنے اس کے حامی، یعنی یہ سب ہے جن کی تعداد معلوم نہیں ہے. بس یہاں تک. اب یہ جو ریڈ میں آئے گا نا پرپل کلر کا ہے وہ سب شرح نخبۃ الفکر ہے، اور درمیان میں جو ہے وہ بلو میں وہ اس شرح نخبۃ الفکر کی شرح ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا، جزاک اللہ خیرہ. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر